السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے خاندیش بلیٹن مالیگاؤں، ناسک، دھولیا، نندربار اور جلگاؤں ضلع کے کچھ خاص اہم خبروں پر اور اس کی جھلکیوں پر نظر ڈالتے ہیں۔ جی ہاں ناظرین، سب سے پہلے ہم ہر روز مالیگاؤں کی بات شروع کرتے ہیں، لیکن اس وقت آج مالیگاؤں سے کوئی خاص خبر ہماری نگاہوں کے سامنے نہیں ہے، لیکن ناسک کے دیولالی کیمپ سے اس وقت خبر آئی ہے کہ دیولالی کے قدم صاحب، یوں سمجھیے کہ دیولالی کا جو علاقہ ہے یہ اسمارٹ سٹی کی طرف بڑھتا جا رہا ہے اور ترقی اور وکاس کی طرف بڑھتا جا رہا ہے۔ سانسد گوڈسے نے اس بات کا اعلان کیا، اور میں آپ کو بتا دوں کہ تقریباً 60 کروڑ روپے کے وہاں پر وکاس کے کاریہ کا ادھاٹن سانسد گوڈسے نے کیا، اور صاف طور سے یہ کہا کہ اب دیولالی ایک اسمارٹ سٹی کی طرف اپنے قدم بڑھا رہا ہے۔ ساتھ ہی ہم آپ کو بتا دیں کہ دیولالی ہو یا ناسک ہو یا ناسک ضلع کے اور بھی دوسرے شہر ہو، یہاں پر تھوڑا سا کورونا کا قہر جاری ہے۔ ہم پھر اپنے اس چینل کے ذریعے سے ناسک شہر کے واسیوں سے، دیولالی کے ہمارے بھائیوں سے، بہنوں سے، جوانوں سے، تمام لوگوں سے اپیل کریں گے کہ کورونا کو بالکل بھی نظر انداز نہ کریں۔ غیر ضروری طور پر گھروں سے باہر، مارکیٹوں میں، چوراہوں پر، راستوں پر اور نکڑوں پر نہ بیٹھیں۔ جتنا ہو سکتا ہے خود کی بھی سیفٹی، خود کی جان کی بھی حفاظت کرے، اپنی فیملی کی بھی حفاظت کرے اور اپنے علاقے اور اپنے پیارے ملک کی بھی حفاظت کرنے میں پوری طریقے سے سہکاریہ کریں۔ ایسی ہی ایک دوسری بڑی خبر ناسک شہر سے یہ آئی ہے کہ ناسک شہر میں یوکو بینک میں ڈکیتی کا ایک بڑا واقعہ سامنے آیا ہے۔ گزشتہ کل یعنی پیر کی صبح کا یہ واقعہ بتایا جا رہا ہے، اور بتایا گیا کہ جہاں پر ڈکیتی کا یہ معاملہ کیا گیا وہاں پر CCTV جتنے کیمرے ہیں ان کے بھی ساتھ توڑ پھوڑ کی گئی ہے۔ جانکاری ملنے کے بعد ناسک پولیس، اپرادھ کھوج پتھک اور تمام ہی پولیس اہلکاروں نے انکوائری کی ہے۔ تلاشا جا رہا ہے کہ آخر یہ واقعہ کس طرح ہوا ہے اور کس نے کیا ہے۔ ناظرین، ایسے ہی دھولیا شہر اور دھولیا ضلع سے بھی کوئی بڑی خاص خبر اس وقت آج سامنے نہیں آئی ہے، لیکن ساکری ہو یا شیرپور کا ایریا ہو یا دھولیا شہر ہو یا گرامین چھیتر ہو، یہاں پر کورونا کے کیسز سامنے آ رہے ہیں۔ اس لیے دھولیا کے تمام ہی شاشن پرشاسن کے ذمہ داروں نے بھی یہ اپیل کی ہے، اور ہم وائرل نیوز لائیو کے ذریعے سے بار بار یہ اپیل کرتے آ رہے ہیں کہ پوری طریقے سے ہم اپنے آپ کو بھی سوستھ رکھیں اور کورونا سے بچنے کے لیے جتنے احتیاطی اقدامات ہو سکتے ہیں ضرور کریں۔ اپنی فیملی، اپنے پریوار، اپنے علاقے اور اپنے دیش کو کورونا سے مکت کرنے میں ساتھ دیں۔ ناظرین، اس وقت دھولیا سے بڑی خبر میری نگاہوں کے سامنے ہے۔ ہمارے رپورٹر یوسف انصاری عرف پاپا سر نے یہ خبریں بھیجی ہے کہ دھولیا میں ایک مسلم نوجوان کا قتل ہوا ہے، جس کے معاملے میں 4 لوگوں کو گرفتار کیا گیا، جس میں سے ایک فرار بتایا جا رہا ہے، اور یہ بھی خبریں ہیں کہ ملزمین میں قریبی رشتہ دار ہی شامل ہے۔ جی ہاں ناظرین، تفصیلات کچھ ایسی ملی ہے کہ اتوار کی رات تقریباً 9:30 بجے کے لگ بھگ شہر کے 40 گاؤں روڈ علاقے میں 100 فٹی روڈ میں میٹنگ کے دوران معاشرتی فاصلے کو لے کر کچھ لوگوں میں تو میں ہوئی اور یہ بحث مار پیٹ تک میں بدل گئی۔ اس دوران نوجوان عبد الباسط پر چاقو سے حملہ کیا گیا، جس میں وہ شدید طور پر زخمی ہو گیا۔ اسے علاج کے لیے ہیرے میڈیکل کالج لایا گیا، لیکن علاج کے دوران آخر اس نے دم توڑ دیا۔ مقتول کے والد عبداللہ عتیق الرحمان خان نے 40 گاؤں روڈ پولیس اسٹیشن سے رابطہ کیا اور پیر کی صبح یعنی گزشتہ کل 3 بجے کے قریب شکایت درج کروائی۔ ناظرین، ایسی ہی ایک اچھی خبر دھولیا سے یہ بھی آئی ہے کہ SSC میں نمایاں کامیابی حاصل کی ہے ایک نابینا، جو پیدائشی نابینا طالب علم ہے، حافظ طارق امین اشتیاق احمد۔ جی ہاں، انہوں نے SSC میں نمایاں کامیابی حاصل کی ہے، اور یہ پیدائشی نابینا ہے اور حافظ قرآن بھی ہے۔ نابینا ہونے کے بعد بھی 8 سال میں قرآن مکمل حفظ کرنے والے طارق امین نے SSC میں نمایاں کامیابی حاصل کی ہے، اور اب ان کا کہنا ہے کہ ان کا خواب ہے کہ وہ ایک انجینئر بنیں گے۔ تمام علاقوں
سے نابینا حافظ طارق کو یوں سمجھے کہ مبارکبادیاں دی جا رہی ہے۔ ناظرین آپ کو یاد ہوگا کہ گزشتہ کل بھی میں نے ممبئی کے ممبرا کے ایک انجینئر کا فائنل ایئر کا اسٹوڈنٹ زبیر، حافظ زبیر کی خبر میں نے پرائم نیوز میں اسپیشل بتائی کہ لاک ڈاؤن کے 2 مہینے میں اس انجینئر نے پورا قرآن حفظ کر لیا، یعنی یوں سمجھے کہ 1 مہینے میں 15 پارے۔ کمال ہے، ویسے یہ قدرت کا بھی کمال ہے اور قرآن کا بھی معجزہ ہے کہ اللہ نے خود کہا کہ ہم نے قرآن کو یاد کرنے والوں کے لیے آسان بنا دیا ہے۔ دنیا کی کوئی دھارمک پستک، کوئی دھارمک کتاب کا کوئی پجاری یا کوئی پنڈت بھی حافظ نہیں ہوتا، اس کو زبانی یاد نہیں کر پاتا، لیکن یہ قرآن کا معجزہ اور کرشمہ ہے کہ 10 سال کا، 9 سال کا، 5 سال کا، 6 سال کا بچہ بھی اسے پورا زبانی یاد کر لیتا ہے۔ آئیے بات کرتے ہیں جلگاؤں شہر اور جلگاؤں ضلع کی۔ جی ہاں، جلگاؤں ضلع میں تو یوں سمجھے کہ کورونا قیامت برپا کر رہا ہے اور ایک ہاٹ اسپاٹ بن گیا ہے جلگاؤں ضلع۔ مہاراشٹر میں بھی اگر یہ کہے تو شاید غلط نہ ہوگا، اسی لیے میں آپ کو بتا دوں کورونا کی اپڈیٹ سے بات شروع کروں گا جلگاؤں ضلع اور جلگاؤں شہر کی کہ پچھلے 24 گھنٹوں میں آنکڑا چنتا جنک ہے اور روزانہ بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ جلگاؤں ضلع میں پچھلے 24 گھنٹوں میں 5 لوگوں کی کورونا سے متاثر ہو کر موت بھی ہوئی ہے گزشتہ 24 گھنٹوں میں، اور نئے کیسز جو ہر روز ہم اپڈیٹ بتاتے ہیں اس میں نئے کیسز گزشتہ 24 گھنٹوں میں 520 کے قریب نئے معاملے، نئے کیسز سامنے آئے ہیں۔ وہیں پر میں آپ کو بتا دوں بڑا چنتا جنک آنکڑا ہے کہ اب جلگاؤں ضلع میں کورونا سے متاثرین کی کل تعداد، کل آنکڑا 14,863 یعنی 15,000 کے قریب جا چکا ہے، اور اسی طریقے سے بتایا جا رہا ہے کہ ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کا علاج بھی شروع ہے۔ اس لیے جلگاؤں واسیوں سے بھی جلگاؤں کے کلکٹر صاحب ابھیجیت راؤ صاحب نے اپیل کی ہے، حالانکہ پوری طریقے سے احتیاطی اقدامات کے طور پر پولیس کی جانب سے، پرشاسن کی جانب سے جلگاؤں میں سختیاں بھی برتی جا رہی ہے۔ ابھی صبح ہی مجھے ہمارے رپورٹر نعیم منیار کا یہ فون آیا کہ باقاعدہ ماسک نہ لگانے پر 500 روپے کا جرمانہ بھی وصول کیا جا رہا ہے۔ گزشتہ کل بھی مجھے ایک جوان کا فون آیا، جلگاؤں سٹی سے فون آیا تھا کہ مفتی صاحب یہاں پر پولیس والے روک رہے ہیں اور ماسک نہ لگانے پر 500 روپے کا جرمانہ بھی عائد کر رہے ہیں۔ یعنی یہ خبر بتانے کا مقصد یہ ہے کہ احتیاطی اقدامات پرشاسن کی طرف سے بھی سختیاں کی جا رہی ہے۔ وہیں پر ایک بڑی خبر جلگاؤں ضلع کی یہ بھی آئی ہے کہ جلگاؤں ضلع کے کلکٹر صاحب ابھیجیت راؤ صاحب نے جو لوگ کورونا سے متاثر ہو کر اچھے ہو گئے ہیں، شفا یاب ہو گئے ہیں، صحت یاب ہو گئے، ابھیجیت راؤ صاحب نے ان تمام لوگوں سے یہ اپیل کی ہے کہ وہ اپنا پلازما ڈونیٹ ضرور کریں تاکہ کسی اور مریض کی جان بچائی جا سکے، کیونکہ پلازما ڈونیٹ کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ پلازما تھراپی یہ بھی ایک کامیاب تھراپی ہے جس کے ذریعے سے کئی مریضوں کی جان بچائی جا سکتی ہے۔ اس لیے کلکٹر ابھیجیت راؤ صاحب نے اپیل کی ہے ان تمام لوگوں سے جو صحت یاب ہو کر اپنے گھروں کو جا چکے ہیں کہ وہ اپنا پلازما ڈونیٹ کریں۔ میں آپ کو بتا دوں، آپ کو یاد ہوگا کہ ہمارے جلگاؤں شہر کے محرون علاقے کے سب سے پہلے پیشنٹ تھے کورونا کے مولانا فیروز صاحب، اور مولانا فیروز صاحب ہی ایک ایسے پہلے پیشنٹ تھے جنہوں نے اپنا باقاعدہ پلازما صحت یاب ہونے کے بعد میں پلازما ڈونیٹ کیا تھا۔ اس موقع پر کلکٹر صاحب بھی موجود تھے اور ہمارے منتری گلاب راؤ پاٹل صاحب بھی موجود تھے۔ ناظرین، ایسی ہی ایک بڑی خبر، افسوسناک خبر جلگاؤں ضلع کے تحصیل سوئیگاؤں سے آئی ہے کہ سوگائے کو قریب جو ہے بنوٹی کر کے ایک گاؤں ہے، اور بنوٹی سے قریب دھارکنڈ میں جھرنا ہے۔ دھارکنڈ جھرنے کے نام سے ہی وہ مشہور ہے۔ یہ بارش کا موقع ہے اور جھرنے وغیرہ شروع ہو گئے ہیں، تو جوان جھرنوں میں نہانے کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں۔ تو بڑی بری خبر اس وقت یہ آئی ہے کہ دھارکنڈ جھرنے میں 3 جوانوں کی ڈوبنے سے موت ہوئی ہے، جلگاؤں سے 2 اور پاچورا کا 1۔ اس طریقے سے 3 جوانوں کی دھارکنڈ جھرنے میں ڈوب کر موت ہوئی ہے، ایسی خبریں آ رہی ہے۔ آئیے ناظرین بات کرتے ہیں جلگاؤں ضلع کی اور ایک بڑی خبر پر۔ جی ہاں، آپ کو معلوم ہوگا کہ کرناٹک میں کس کی حکومت ہے بتانے کی ضرورت نہیں، اور جہاں ان کی حکومت ہے کیا کیا شرارتیں ہو رہی ہے وہ سب آپ کو معلوم ہے۔ تو خیر، کرناٹک سے ایک بڑی خبر آئی ہے کہ کرناٹک میں شیواجی مہاراج کا مجسمہ ہٹانے پر جو ہنگامہ ہوا تھا وہ بھی ہم نے آپ کو دکھایا تھا، لیکن اب اس معاملے کو لے کر جلگاؤں ضلع میں جلگاؤں اور دھرن گاؤں میں کرناٹک حکومت کی نندا کی گئی، مردباد کے نعرے لگائے گئے، اور ایسے ہی وزیر اعلیٰ یدویورپا کا
पुतला भी आग के हवाले किया गया और जमकर नारेबाजी की गई। धरनगांव और जलगांव में जोरदार अंदाज में यूं समझिए कि कर्नाटक हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी देखी गई। हालांकि खबर यह भी आ रही है कि जलगांव में जिस तरीके से शिवसैनिकों ने इस मामले को लेकर हंगामा किया, एहतजाज किया, आंदोलन किया, तो इसको लेकर शिवसैनिकों पर मामला भी दर्ज किया गया है। शिवसेना के महानगर अध्यक्ष शरद ताड़े, दिनेश जगताप, गणेश गायकवाड़, ऐसे ही हेमंत महाजन, पूनम राजपूत, ज्योति शेवाड़े, जाकिर पठान, ऐसे ही ईश्वर राजपूत, इन तमाम पर बाकायदा 8 से 10 कुछ लोग हैं जिन पर जिला कलेक्टर अभिजीत राउत के हुक्म के खिलाफ वर्जी करने पर शहर पुलिस स्टेशन यानी सिटी पुलिस स्टेशन में कमलेश पाटिल की शिकायत पर मुकदमा दर्ज किया गया है। नाज़रीन, ऐसे ही जलगांव जिले में कई इलाकों में लोक संघर्ष मोर्चे की जानिब से बाकायदा किसानों के मसाइल को लेकर खासतौर से और आदिवासियों के मसाइल को लेकर आंदोलन भी किया गया और जिला कलेक्टर को और अलग अलग इलाकों में तहसीलदार को मेमोरेंडम भी दिए गए हैं। और प्रतिभा शिंदे जो लोक संघर्ष मोर्चा की रहनुमा है, कायद है, नेता है, इन्होंने साफ तौर से भाजपा सरकार को किसान विरोधी सरकार, आदिवासी विरोधी सरकार बताते हुए जोरदार आंदोलन किया और कलेक्टर साहब को मेमोरेंडम दिया और यह भी इशारा किया कि अगर किसानों के मसाइल पर ध्यान नहीं दिया गया और मुतालबात पर गौर नहीं किया गया और मांगी पूरी नहीं की गई तो फिर लोक संघर्ष मोर्चा की जानिब से तीव्र अंदाज में आंदोलन छेड़ा जाएगा। नाज़रीन, ऐसी ही एक बड़ी खबर ये भी आई है कि कोरोना के चलते हुए जिस तरीके से लोग अपना प्लाज्मा भी डोनेट कर रहे हैं और बहुत सारे कैंप भी जलगांव शहर और जलगांव जिले में लग रहे हैं, लेकिन वहीं पर एक बड़ी खबर भी आई है कि कोरोना के चलते रेड प्लस बैंक, एसडीपी, इन तमाम की जानिब से बाकायदा प्लाज्मा डोनेट वगैरह का मामला भी किया जा रहा है और ऐसे ही जो लोग प्लाज्मा डोनेट वगैरह कर रहे हैं उनके सत्कारों सम्मान भी किए जा रहे हैं। इस वक्त मेरे निगाहों के सामने एक तस्वीर है, हमारे एक दोस्त है, इंडिया 365 के रिपोर्टर भी है, ऑनर भी है और जिम्मेदार भी है, अयाज मोहसिन, इनका भी सत्कारों सम्मान किया गया और भी जिन लोगों ने प्लाज्मा डोनेट किया है उनके लिए भी सत्कारों सम्मान का प्रोग्राम रखा गया। नाज़रीन, ऐसे ही शिवाजी नगर से भी खबरें आई है कि शिवाजी नगर में भी बाकायदा कोरोना को लेकर जिन लोगों ने मेहनतें की है, घर घर जाकर लोगों में जन जागृति मुहिम चलाई है या कैंप के जरिए से, थर्मल स्कैनिंग के जरिए से या वो जो दवाइयां हैं उसको तकसीम करने में जिन लोगों ने आगे चढ़कर बढ़ चढ़कर काम लिया किया है, हिस्सा लिया है, उनको कोरोना योद्धा के तौर पर बाकायदा मजहर पठान एंड ग्रुप, फ्रेंड सर्कल ग्रुप की जानिब से उन लोगों का भी सत्कारों सम्मान किया गया। नाज़रीन, ऐसे ही खानदेश बुलेटिन में इस वक्त आखिरी खबर जो मेरे निगाहों के सामने है कि बहुजन मुक्ति पार्टी शहर प्रभारी असलम भाई, ऐसे ही केजीएन फाउंडेशन के अध्यक्ष अब्दुल बासित, केजीएन फाउंडेशन सदस्य आसिफ शाह बापू, शरीफ शाह बापू फाउंडेशन के सदस्य अजीत बाबा, बहुजन मुक्ति पार्टी के शहर अध्यक्ष और तांबापुर के नागरिकों की जानिब से बाकायदा एक मेमोरेंडम दिया गया जिसमें यह डिमांड किया गया कि इच्छा देवी से लेकर डी मार्ट के दरमियान का जो रास्ता है, डिवाइडर रोड का काम शुरू है, 3 महीने से तकरीबन ये काम शुरू है, लेकिन काम शुरू होने की वजह से काफी दिक्कतें और परेशानियां वहां के लोगों को पेश आ रही है। तो जल्द से जल्द इस रास्ते का काम मुकम्मल किया जाए, इस तरह का मेमोरेंडम इन तमाम लोगों की तरफ से दिया गया।